السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیارے بچوں اور میرے محترم والدین، میں کاشف محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. لاک ڈاؤن ڈیز میں ہمارا یہ پہلا ویڈیو لیسن آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تو جلدی سے پیارے بچوں اپنی بکلیٹس کھول لیجئے جو کہ ہم نے آپ کو ان دنوں میں دی ہیں. میرے سامنے جو بکلیٹ ہے وہ گریڈ 2 اور گریڈ 3 کی ہے. یہ دونوں کلاسز کے لیے ایک ہی بکلیٹ ہے، تو ہم انشاءاللہ ان دونوں کلاسز کے لیے ایک ہی بکلیٹ پڑھیں گے کیونکہ ہم کچھ بیسک سیکھ رہے ہیں. اس لیے آپ یہ پریشان نہ ہو کہ 2 میں بھی وہی 3 میں بھی وہی. کچھ بیسکس ہیں اس کی ہم ریویژن کر لیں، اور پھر جیسے ہی ہمارے پاس بکس آئیں گے انشاءاللہ پھر ہم بکس سے پڑھیں گے. میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا کہ جیسے ہی آپ نے کوئی پڑھائی کرنی ہے انشاءاللہ، جب آپ خود پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے رب اشرح لی صدری والی آپ نے دعا پڑھنی ہے. تو یاد رکھیے پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ کام لازمی انشاءاللہ کرنا ہے. اس کے علاوہ یہ کام سارے کا سارا ہم آپ کے مائنڈ کے لیے کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی تھی، میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ انسانی شخصیت جو ہے وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. ان تینوں چیزوں کی ہم نے فارمیشن کرنی ہے: مائنڈ، باڈی اینڈ سول. میں ریپیٹ کرتا ہوں، مائنڈ آپ کا دماغ، آپ کی پوری باڈی، اور اس کے اندر جو روح ہے اس کی ہم نے فارمیشن کرنی ہے. تو مائنڈ کے لیے جو اسکول میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں وہ، یا لائف سکلز جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں جو آپ نے کام کرنے ہیں اس کے لیے، اور اپنی باڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو جو میں ہیلتھ کے جو میں نے آپ کو ٹپس دیے ہیں کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، آپ نے جلدی سونا ہے، آپ نے جلدی اٹھنا ہے، اپنے جسم کی صفائی آپ نے رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے میڈیٹیشن بھی کرنی ہے. ایکسرسائز کے علاوہ آپ نے اپنی گیمز بھی ساتھ ساتھ رکھنی ہیں. تو یہ آپ کے جسم کے لیے ہے. ذہن کے لیے اسکول کی کتابیں ہم پڑھیں گے، اور روح کے لیے جو ہماری سول ہے اس کے لیے ہم قرآن پاک پڑھیں گے، اس کے لیے ہم نماز پڑھیں گے، اس کے لیے ہم صبح اور شام کے اذکار کریں گے اور احادیث کا مطالعہ کریں گے. صرف پڑھنا نہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کہتا ہے اس کو اپنی زندگی پر لاگو کریں گے پیارے بچوں، تو پھر ہماری جو روح ہے اس کی فارمیشن ہوگی. حالی قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، حالی اذکار پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، مائنڈ، باڈی اینڈ سول. آپ اپنے گھر میں ایک پوسٹر بنا لیجئے، اور پوسٹر بنانے کے بعد آپ نے روز دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے مینٹل فارمیشن کے لیے، مائنڈ کے فارمیشن کے لیے یہ سارے کام کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں. پھر آپ نے اپنی باڈی کے بارے میں دیکھنا ہے، چارٹ کے اوپر لکھنا ہے کہ ایکسرسائز کی ہے، ٹک کر لیا، کھانا ٹھیک کھایا، ٹک کر لیا، نیند ٹھیک لی ہے، ٹک کر لیا. وہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بھیجا ہے، ویڈیو کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کا ایک چارٹ بنا لیجیے، اور چارٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کی پکچر بھی ہمیں بھیجنی ہے انشاءاللہ. اور پھر قرآن پاک اور نماز اور صبح و شام کے اذکار والا بھی چارٹ ایک بنا کے اس کو بھی ٹک کر کے آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں. سامنے چارٹ رہے گا تو پھر آپ کو یاد رہے گا. تو یہ کام آپ نے کرنے ہیں. اب ہم جو اسکول کے سبجیکٹس ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں. گریڈ 2 اور 3 یہ دونوں بکلیٹس میرے سامنے ہیں. گریڈ 2 میں جو سب سے پہلے سبجیکٹ ہے وہ ہے انگلش کا، اور انگلش میں جو آپ 1 یا 2 دنوں میں جو کام کریں گے، جو آپ کو پلاننگ ملی ہے وہ آپ کے سامنے یہ ہے. ورک شیٹ نمبر 1 اور ورک شیٹ نمبر 2 جو ہے وہ پیارے بچوں آپ نے کرنی ہے. ورک شیٹ نمبر 1 میں اس کی ریڈنگ آپ کے لیے کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو سن کے آپ گھر میں اس کی بھی آپ ریڈنگ انشاءاللہ کر سکیں. کوکونٹ is worksheet number 1. Coconut trees are one of our most useful plants. They grow best in sandy places, so you will often see them on the seashore. Children often, یہ often بھی ہوتا ہے اور often بھی ہوتا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، اس کو کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. Children often make toy boats from coconut shells. Even people burn the husk and shell to make hot fires to cook on. The smoke keeps mosquitoes away. اب آپ نے اس کو خود سے سمجھنا ہے، میں نہیں سمجھاؤں گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کی ریڈنگ دوبارہ سے کیجیے. اینڈ وین یو ہیو ڈن دا ریڈنگ، بوائز اینڈ گرلس، گریڈ 2 اور 3 کے پیارے بچوں، وین یو ہیو ڈن دا ریڈنگس you have been given some questions to answer. It says read the passage and answer the following questions. اس پیسج کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے and these are the questions you are supposed to answer. Okay, question number 1 is where do you see coconut trees? آپ coconut trees آپ کو کہاں پہ ملتے ہیں؟ And you have gone through the passage. آپ نے پیسج پڑھا ہے. واپس جائیے پیسج میں اور دیکھیں کہ آپ کو کوکونٹ ٹریز
کہاں پہ ملتے ہیں. اینڈ یو ول رائٹ دی آنسرز ہیئر. یو ہیو اے بکلیٹ, اور جب آپ اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں, ہیو اے پکچر آف دس ورک شیٹ اینڈ سینڈ اٹ ٹو یور کنسرنڈ میم. جو بھی میم آپ کو پڑھاتی ہیں ان کے نمبر پہ آپ نے یہ والی پکچر بھیجنی ہے. کویسچن نمبر 2 says what can you make from the shells. آپ شیل سے کیا بنا سکتے ہیں. You will go back to the paragraph again, you will reread it unless you find the answer to this question. پڑھتے جائیں جب تک آپ کو question number 2 کا آنسر نہیں ملتا. Question number 3 says which part of the coconut do people burn. کوکونٹ کا کون سا حصہ ہے جو لوگ جلاتے ہیں. You will go back to the passage, reread the passage unless you find the answer. Question number 4 ask what keeps the mosquitoes away. کون سی چیز ماسکیٹو کو دور کر دیتی ہے. You will go back to the passage and find the answer. Question number 5 requires, it says what did you learn from this passage. آپ نے اس پیسج کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھا. اپنا دماغ لڑائیے, پڑھتے جائیں گے جب آپ پیسج تو پھر آپ کو اس کی انشاءاللہ سمجھ آئے گی. Hopefully you will do it in a better way انشاءاللہ. ورک شیٹ نمبر 2 بھی آپ کی پلاننگ میں شامل ہے. تو let us see what worksheet number 2 says. It is all about words, sentences. آپ کو words دیے گئے ہیں پیارے بچوں, آپ نے اس کے sentences لکھنے ہیں. The first word is coconut. آپ کوکونٹ کا سینٹنس 1 بنائیں. جو بچے 2 بنائیں گے ان کو زیادہ مارکس ملیں گے, جو 3 بنائیں گے ان کو زیادہ مارکس ملیں گے. لیکن آپ نے کوکونٹ کا 1 سینٹنس نہیں بنانا, کم از کم آپ نے اس کے 3 سینٹنسز, 3 ڈفرنٹ سینٹنسز آپ نے بنانے انشاءاللہ. The next word is boats. It's a very easy word. The next word is plants. اس کے بھی آپ نے 3 sentences بنانے. It's very easy word. Yard is another easy word. And then we have jelly. اس کے بھی آپ نے 3 sentences بنانے. تو یہ آپ کا انگلش کا کام ہے. ورک شیٹ نمبر 1 اینڈ ورک شیٹ نمبر 2 اپنے فارغ وقت میں جلدی سے کر لیجئے اور اس کی پکچر لے کے اپنی ٹیچر کو بھیجیے. And now we have science. سائنس کا میں آپ کو بتاتا چلوں. You have ورک شیٹ نمبر 1 اینڈ ورک شیٹ نمبر 2. سائنس آپ کو سر مفید پڑھاتے ہیں, ان کی ویڈیو آپ کو مل چکی ہوگی انشاءاللہ, تو ان کی ویڈیو کے مطابق آپ سائنس کا انشاءاللہ کام کریں گے. اوکے, لیٹس موو ٹورڈز میتھمیٹکس. میتھمیٹکس کی بھی ویڈیو یا انسٹرکشنز آپ کو آپ کی ٹیچر نے بتا دی ہوگی. تو آپ میتھس کا کام میں آپ کو بتاتا چلوں, جو آپ کو پلاننگ آئی ہے اس میں ورک شیٹ نمبر 1 اور ورک شیٹ نمبر 2 گریڈ 2 اور 3 کے بچے کریں گے اکارڈنگ ٹو دی انسٹرکشنز گیون ٹو یو. اوکے, ناؤ موونگ ٹورڈز اردو. اب اردو کی بات کرتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو اردو کی بھی انسٹرکشنز ٹیچر کی طرف سے مل چکی ہوں گی, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں بھی کچھ آپ کو اردو کا بتا سکوں تو میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں. اردو کی ورک شیٹ نمبر 1 اور ورک شیٹ نمبر 2 آپ نے کرنی ہے میری پلاننگ کے مطابق. ورک شیٹ نمبر 1 میں کیا ہے, دنوں کے نام یاد کریں اور لکھیں. دنوں کے نام آپ کو پہلے ہی آتے ہیں پیارے بچوں, 1 میں آپ سیکھ کے آئے ہیں. اب آپ 2 میں گئے ہیں اور جو 2 سے 3 میں بچے گئے ہیں ان کو دنوں کے نام تو آتے ہیں. ہفتہ, اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ آپ کو آتا ہے. کرنا کیا ہے, یاد کریں دوبارہ سے اور یہاں پہ لکھیں. اب کرنا کیا آپ نے, جب آپ اس کو لکھ لیں تو آپ خود سے چیک کریں. اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ لیں یا کتاب رکھ لیں اتنے سے حصے میں جب آپ یاد کر چکیں, اور فرسٹ کالم میں آپ اس کے نام خود سے لکھیں. جب آپ لکھ لیں تو پھر ادھر سے چیک کریں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. خود ہی ٹیچر بنے اور خود ہی اس کے اسٹوڈنٹ بنے. کتنا مزہ آئے گا آپ کو گھر میں کام کرتے ہوئے. ورک شیٹ نمبر 2 کیا کہتی ہے, ترتیب درست کریں. آپ کو ہفتہ, اتوار, سوموار, منگل, بدھ آگے پیچھے کر کے دے دیا گیا اس ورک شیٹ میں. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی ترتیب ٹھیک کرنی ہے. سب سے پہلے پیر, سوموار, پھر سوموار کے بعد کیا آتا ہے, یہ آپ نے اس کالم میں لکھنا ہے, ان ہانوں میں آپ نے لکھنا ہے. تو ورک شیٹ نمبر 1 میں آپ نے ہفتہ کے دنوں کے ناموں کے نام سارے لکھنے ہیں, آگے اس کی ڈکٹیشن آپ نے خود کرنی ہے. اور دوسری ورک شیٹ میں آپ نے اس کی ترتیب آپ کو غلط دی ہوئی ہے, آپ نے اس کو ٹھیک کر کے لکھنا ہے. خود سے چیک کیجیے, اس کی پکچر بنائے اور جلدی جلدی سے آپ اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیجیے. اب ہم اسلامیات کی بات کرتے ہیں. اسلامیات کی میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے بچوں, گریڈ 1 سے لے کے 7 تک اس اسکول نے اپنی بک خود بنائی انشاءاللہ. اور جب تک بک پرنٹ ہو کر آپ تک نہیں پہنچتی, ہم آپ کو اس کی ورک شیٹ فارم میں آپ کو انسٹرکشن دیا کریں گے. تو گریڈ 1 میں جب میں نے اسلامیات پڑھایا, وہاں سے لے کے 7 تک اسلامیات کے لیے ابھی ایک ہی اس کا ٹاپک ہے, اور وہ ہے صفائی. صفائی سر سے لے کے پاؤں تک, اپنے جسم کی صفائی, جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کی صفائی, جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اس کی صفائی, واش روم کی صفائی, کچن کی صفائی, کپڑوں کی صفائی. میں نے تفصیل سے بتایا, تو اس کا کلپ میری اسی ویڈیو کے ساتھ وہ اٹیچ انشاءاللہ کر دیا جائے گا. تو اسلامیات کا کام آپ نے اس ویڈیو کو سن کے انشاءاللہ کرنا ہے. اب ہم چلتے ہیں اسلامیات کی طرف. اسلامیات بہت ہی مزے کا مضمون ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں
جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ تو دیکھیے یہ پہلی کلاس کی اسلامیت میرے سامنے ہے، اس میں آپ کی جو ورک شیٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے پیارے بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام صفائی اور پاکی کا دین ہے۔ جو ہمارا دین ہے وہ سب سے زیادہ کس چیز پہ فوکس کرتا ہے؟ صفائی، ہاتھوں کی صفائی، کانوں کی، آنکھوں کی، پورے جسم کی صفائی۔ پیارے بچوں جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کی صفائی، جو کپڑے آپ پہنتے ہیں اس کی صفائی، اپنے منہ کی صفائی کریں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے، پھر جو موٹر بائک یا گاڑی آپ چلاتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے، پھر وہ الماری جس میں آپ کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے، پھر وہ جوتے جو آپ پہنتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے، وہ جرابیں جو آپ پہنتے ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے، وہ بستہ سکول کا جو آپ کا ہے آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے، وہ کتابیں جو اس میں ہوتی ہیں آپ نے اس کی صفائی رکھنی ہے، پینسل اور ربر اور شارپنر کا جو گند ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں نہیں ڈالنا، آپ نے اپنا کچن صاف رکھنا ہے، آپ نے اپنا واش روم صاف رکھنا ہے، آپ نے اپنا چھت جہاں پہ آپ پتنگے وغیرہ اڑاتے تھے یا اڑائیں گے یا دیکھتے ہیں جا کے وہ صاف رکھنا ہے، پھر جس سڑک سے آپ گزرتے ہیں وہ بھی صاف رکھنی ہے، وہاں پہ آپ نے کوئی بھی ریپر نہیں پھینکنا، اگر ریپر کوئی نظر آیا تو وہاں سے اس ریپر کو اٹھا کے آپ نے ڈسٹ بن میں انشاءاللہ پھینکنا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا دین جو ہے وہ صفائی کا دین ہے، اس لیے آپ کو جہاں بھی گندگی نظر آئے آپ نے اس کو صاف رکھنا ہے اور کسی بھی جگہ کو آپ نے گندا نہیں کرنا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ملتے تھے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ایسے وہ ملتے تھے۔ اپنے ہاتھوں کو 3 بار ہمیں دھونا چاہیے، جب ہم اٹھیں تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھونا چاہیے۔ پھر اور کیا آپ کی یہ اسائنمنٹ لکھتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند سے جاگنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھونا چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا جو ہاتھ ہے وہ رات کو کہاں کہاں ہم اس کو رب کرتے رہے ہیں۔ تو جب آپ صبح اٹھیں پیارے بچوں تو کوئی بھی کھانے پینے والی چیز کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا جب تک آپ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کر سکیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ نے اٹھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ناک کو قوت سے جھاڑو۔ پیارے بچوں میں 1 سے لے کے میں پورے 7 تک کی میں اب بات کرنے لگا ہوں، یہ والا جو لیسن ہے یہ 1 سے لے کے 7 تک کے بچوں کا ہے۔ جب وہ صبح اٹھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور کھانے پینے والی چیزوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے وہ 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے، اور پھر وہ اپنی ناک کو یہاں پہ کیا لکھا ہے قوت سے جھاڑتے تھے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، زور سے آپ نے ناک کو جھاڑنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کا نزلہ باہر نکل آئے لیکن آپ نے پوری ہوا باہر ناک سے نکالنی، کیونکہ رات کو شیطان جو ہے وہ ہمارے نتنوں میں سوتا ہے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ پھر کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کر کیا کرتے تھے، آپ مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے مسواک استعمال کرتے تھے۔ آج کل تو ہم ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا سیکھیں۔ ہمارے پاس مسواک ہونی چاہیے، اور جب ہم مسواک کریں پیارے بچوں تو ہمارے دانت جو ہیں ان کو کیڑا نہیں لگتا، پھر لمبے عرصے تک دانت ہمارے رہتے ہیں اور بڑے سفید دانت نظر آتے ہیں۔ ہر وضو سے پہلے آپ مسواک کیجئے، ہر نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ مسواک کیجئے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں ہمیں ان سے بھی پیار ہے الحمدللہ۔ آگے آپ کی بک کیا کہتی ہے عزیز بچوں، ہمیں اپنے ہاتھ اور منہ کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے، اچھے طریقے سے کلی کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے ناک اور کان کو صاف رکھنا چاہیے، صبح و شام اپنے دانتوں کو صاف رکھیں۔ میں صبح و شام تو ہم کہتے ہیں نا برش کریں، لیکن جب آپ 5 وقت نماز پڑھنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے آپ مسواک کریں گے تو پھر تو آپ کو رات کو بھی برش کرنے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی۔ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، اسی طرح سنت پر عمل ہوگا اور ہم بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ زیادہ تر بیماریاں میں آپ کو بتاتا چلوں پیارے بچوں، یہ منہ کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ منہ میں گند رہتا ہے۔ ہمیں کھانا کھانے کے بعد کلی کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی خوراک کے جو ذرات ہیں ہمارے منہ میں نہ رہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں، اس کے بعد آپ کے پاس کویسچنز ہیں تو وہ کویسچنز آپ نے کرنے ہیں، جیسے لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کب کرتے تھے۔ اگلا کویسچن ہے ہمیں دانت کتنی دفعہ صاف کرنے چاہیے۔ پھر اگلا کویسچن ہے ناک صاف کرنے کے بارے میں ایک حدیث لکھیں،
اور پھر صبح و شام دانت صاف کرنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ پھر خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے، اپنی ناک کو ڈیش سے جاڑو، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسلام صفائی اور ڈیش کا دین ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ مسواک منہ کی اور رب کی ڈیش کا ذریعہ ہے، اچھی طرح سے کلی کرنی اور ڈیش سے صاف رکھنا چاہیے۔ تو یہ اسلامیت کا آپ کا کام تھا، یہ آپ نے گریڈ 1 سے لے کے 7 تک پیارے بچوں آپ نے یہی کام انشاءاللہ کرنا ہے۔ اب ہم جنرل نالج کی طرف چلتے ہیں۔ گریڈ 1 کے بچوں میری بات غور سے سنیے، آپ یہ کام 1 دن میں کر سکتے ہیں، 2 دن میں کر سکتے ہیں، اس کے مطابق جو آپ کو اب کام ملے گا، جو پلاننگ آئے گی اس کے مطابق آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں کہ 2 دنوں میں جلدی سے یہ والا کام آپ کر دیجئے۔ پھر جنرل نالج کے کویشچن ہم نے آپ کو دیے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، کتابیں جلدی سے کل سے لے لیجئے، منڈے سے انشاءاللہ پھر ہم کتابوں سے آپ کو پڑھائیں گے۔ جنرل نالج بھی ہمارے لیے پیارے بچوں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہی نہیں پتہ، اس لیے ہم نے آپ کو یہ اسلامک جنرل نالج بھی دیا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، اب پڑھیے گھر میں، اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے پڑھیے، اور اس کے ادھر رائٹ سائڈ پہ سوال لکھے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ اس کے جواب لکھے ہیں، تو وہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے یہ سارے یاد کریں۔ فار ایگزامپل ہمارے مذہب کا کیا نام ہے، تو اس کا جواب ہے اسلام۔ تو یہ پورے کی پوری جو ورک شیٹ ہے جس میں جنرل نالج ہیں، یہ آپ نے 1 دن یا 2 دن یا 3 دنوں میں یہ سارے کے سارے سوال آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ تو یہ تھا گریڈ 1 کا آپ کا کام، اور باقی جو پلاننگ کے مطابق آپ کو ٹیچر نے ویڈیو بنانے کے لیے کہا ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ بنائیں گے، اور جلدی سے آپ لائق ہو جائیں گے۔ کووڈ ہو، کرونا ہو، بیماری ہو، آفت ہو، ہم نے پڑھنا نہیں چھوڑنا پیارے بچوں، کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ میرے ساتھ زور سے بولیے، ہم نے پڑھنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے آپ کی ویڈیو کا انتظار رہے گا، جلدی سے پڑھ کے اپنی ویڈیو بنائیں اور اپنے مارکس لیتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اس کے علاوہ جنرل نالج کا بھی ہم نے اس دفعہ ایک سبجیکٹ رکھا ہے، تاکہ ہمیں ہلکا پھلکا یہ بھی تو پتا ہو کہ دنیا میں ہوتا کیا ہے۔ ہمیں صرف اردو، اسلامیت، انگلش، فزکس، کیمسٹری کے بارے میں چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، لیکن عام زندگی میں دنیا میں کیا ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم آپ کو جنرل نالج کا بھی کچھ نہ کچھ نالج دیں۔ جنرل نالج جو عام نالج ہے وہ بھی پڑھیے، اس کی ورک شیٹ ہے۔ اس ورک شیٹ میں پیارے بچوں اس طرف کویشچن لکھے ہوئے ہیں اور اس طرف اس کے آنسرز لکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان کویشچن کے آنسر یاد کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل پہلا کویشچن ہے ہمارے مذہب کا کیا نام ہے، اس کا جواب لکھا ہوا ہے اسلام۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ کے مذہب کا کیا نام ہے، تو آپ کہیں جی ہمارے مذہب کا نام دین اسلام ہے، الحمدللہ۔ جلدی سے یاد کر لیجئے۔ مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، جن لوگوں کو نہیں پتہ پھر اس کا جواب جان لیں کہ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ تیسرا سوال ہے مسلمان کہاں نماز پڑھتے ہیں، مسلمان مسجد میں، یہاں بھی لکھا ہوا ہے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو تو جدھر جگہ ملے وہاں پہ نماز پڑھ لو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جہاں بھی نماز کا وقت آئے کہیں پر بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں کے لیے افضل ہے، اور عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بلکہ گھر میں جو سب سے اینڈ والا کمرہ ہے جہاں پہ وہ بالکل نظر نہ آئے، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ اسی طرح جنرل نالج کی پوری ورک شیٹ آپ کے پاس ہے، پڑھتے جائیے، اس کے سوال یاد کرتے جائیے، اور جب آپ یاد کر لیں تو آپ اپنی امی کو جنرل نالج کے سوال کی ورک شیٹ دیں اور بولیں ماما یہ والے سوال مجھ سے پوچھیں، اور آپ اس کے جواب دیتے جائیں۔ جواب صحیح ہوگا تو آپ کی ماما ٹک کریں گی، جب جواب غلط ہوگا تو کراس کریں گی، اور پھر آپ ورک شیٹ دوبارہ سے دیکھیں گے کہ جو کراس والے کویشچنز ہیں وہ آپ نے دوبارہ سے یاد کرنے، اور جب سارے کویشچن کے آنسرز آپ کو یاد ہو جائیں پھر آپ کی ماما آپ کو سامنے کھڑی کریں گی، کیمرہ پکڑیں گی، کویشچن پوچھیں گی مسلمان دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، آپ جواب دیں گے 5، اور پھر وہ ویڈیو سارے کی ساری بنا کے اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیں۔ تو کتنی خوشی ہوگی جب آپ کے سارے سوالوں کے جواب ٹک میں ملیں گے۔ وش یو بیسٹ آف لک۔ آگے چلتے ہیں، جنرل نالج کی بات ہوگی، اسلامیت کی بات ہوگی، اور اب ایک ایکٹیویٹی آپ کو دی گئی ہے، اور وہ ایکٹیویٹی کیا ہے کہ آپ نے ہاتھ منہ دھونے کے آداب اس کی ویڈیو بنا کے دینی۔ جب آپ صبح اٹھیں، وہ اسلامیت میں ذکر کر چکا ہوں، آپ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو دوبارہ سے ویڈیو کو دیکھنا ہے کہ آپ نے ہاتھ منہ کیسے دھونے ہیں، مسواک کرتے ہوئے بھی اپنی ویڈیو بنائیں، عادت بنائیں۔ تو یہ ایکٹیویٹی آپ کے سامنے ہے، آپ کی پلاننگ میں ہے۔ گریڈ 2 اور 3 یہاں پہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ 1-2 دن میں جلدی سے آپ نے یہ سارے کام کر لینے ہیں۔ جاتی دفعہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے جو لائف سکلز کے میں نے آپ کو کام دیا آپ نے وہ بھی کر
گھر میں آپ نے اپنی ماما کا ہاتھ بٹانا ہے. آپ نے جب صبح اٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی پکچر لینی ہے کہ آپ نے کمرے کی صفائی آپ نے خود کی ہے، اور پھر آپ کو مارکس ملیں گے، پھر ہم آپ کو پڑھا لکھا کہیں گے. اگر آپ کا کمرہ ویسے کا ویسے ہی ہے، چادر ادھر، سرانہ ادھر اور گند پڑا ہوا ہے، اس طرح کے بندے کو پڑھا لکھا نہیں کہتے. تو میرے پیارے بچوں، گریڈ 1 کے بچوں، 2 کے بچوں، 3 کے بچوں، آپ نے اپنے کمرے کی صفائی خود کرنی ہے. جب آپ ناشتے کے لیے بیٹھیں تو آپ نے اپنی ماما کی مدد کرنی ہے. ناشتہ کرنے کے بعد آپ نے ایک پکچر لینی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ اپنے گھر میں صفائی کا اہتمام کرتے ہیں اور آپ اپنے ماما بابا کو تنگ نہیں کرتے. اسی طرح نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں پڑھ کے اپنے ڈائری پہ لکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، اور ایک حدیث بھی پڑھنی ہے، اور ان سب چیزوں پر عمل بھی کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ سارے کام کریں گے. نئی ویڈیو تک میرا انتظار کیجیے، بہت جلد ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.